بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے روزوں کے مسائل کے اوپر جو ویڈیوز بن رہی ہیں اس میں کل کی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور جن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹوٹتا نہیں لیکن مکروہ ہو جاتا ہے، اور کفارہ کیا ہوتا ہے روزے کا، ٹھیک ہے، اور کن روزوں کے اوپر قضا آتی ہے، وہ ساری چیزیں کل کی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی تھی۔ آج کی ویڈیو کے اندر جو ہے جن چیزوں سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے، وہ میں آج آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، جس سے روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے اور مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک تیسرا یہ کہ جن چیزوں کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، وہ کون سے پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی شریعت میں اجازت ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں آج کی ویڈیو کے اندر۔ روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کن چیزوں میں، روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے، یہ تین چیزیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ چیزیں جن سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلے مسواک کرنا، خشک ہو، گیلی ہو، کڑوی ہو، جیسی بھی ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا نہ مکروہ ہوتا ہے۔ دوسرا، سر، داڑھی یا مونچھوں پر تیل لگانا، آئل لگانا، سر پہ لگا رہے، داڑھی پہ لگا رہے، مونچھوں پہ لگا رہے، کہیں پر بھی لگا رہے، اس سے بھی روزہ نہیں ہوتا۔ آنکھوں میں دوائی یا سرما ڈالنا، اس سے بھی نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے۔ خوشبو سونگھنا، گرمی اور پیاس کی وجہ سے غسل کرنا، نہانا، کہ گرمی بہت زیادہ ہے تو انسان دن میں 3-4 دفعہ نہا لیا روزے کی حالت میں، کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا، بیماری کی وجہ سے انجیکشن یا ڈرپ لگوانا، بیماری کی وجہ سے، یہ میں نے پہلے بھی کافی دفعہ بتا چکا ہوں۔ شارٹ وظائف آفیشیل جو میرا چینل ہے اس کے اوپر الگ سے میں نے پوائنٹس میں وہ بھی بتائے ہوئے ہیں شارٹس میں نا۔ رگ میں لگوانا ہو یا گوشت میں لگوانا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھول کر کھانا پینا یا بھول کر بیوی سے صحبت کرنا، اس سے بھی روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حلق میں بلا اختیار دھواں، گرد و غبار یا مکھی وغیرہ کا چلا جانا، جیسے ہم لوگ باہر مین روڈ پہ کہیں سڑک پہ جا رہے ہیں تو دھواں بہت ہے، مٹی اڑ رہی ہے، آندھی آ گئی، اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کان میں پانی ڈالنا یا بلا کسر چلے جانا، نہاتے ہوئے کان کے اندر پانی چلا گیا، اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تھوڑی یا زیادہ خود بخود قے آ جانا، وامٹ آ جانا خود بخود ہی، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سوتے ہوئے احتلام ہو جانا، یعنی جو ویٹ ڈریم ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اس سے بھی روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اٹھیں اور اس کے بعد غسل کر لیں۔ لیکن ایک چیز میں بتا دوں کہ روزے کی حالت میں اگر آپ کا روزہ اور آپ غسل کر رہے ہیں، نہا رہے ہیں، چاہے وہ جنابت کا ہو، ٹھیک ہے، ناپاکی کی حالت کا غسل ہے، چاہے نارمل غسل ہے، اس میں نہ غرارہ کرتے ہیں نہ پانی کو ناک میں اوپر چڑھاتے ہیں، نارمل جس طرح کلی کرتے ہیں ویسے کلی کرتے ہیں بس روزے کی حالت میں۔ ورنہ عام روٹین میں تو جب آپ نہاتے ہیں، جو غسل والا ہوتا ہے، جنابت کا جو غسل ہوتا ہے، اس میں جب آپ نہاتے ہیں عام روٹین میں تو اس میں غرارہ کرنا پڑتا ہے، حلق تک یہاں تک پانی کو لے کے جانا پڑتا ہے، جو آپ کا ناپاکی کا غسل ہوتا ہے بغیر روزے کی حالت میں۔ لیکن روزہ اگر آپ کا ہے تو اس کے اندر آپ وہ حلق میں پانی نہیں، صرف کلی نارملی جو ہوتی ہے وہ کلی کریں گے بس۔ اس طرح ناک میں بھی صرف پانی ڈالیں گے، اوپر تک اس کو نرم ہڈی تک نہیں چڑھائیں گے، جس طرح نارملی ہم لوگ جو ناپاکی کے غسل کے اندر پانی اوپر تک چڑھاتے ہیں، کیونکہ وہ حلق میں چلا گیا تو اسے روزہ ٹوٹ جائے گا، پھر جو میں نے کل کی ویڈیو میں بھی بتایا۔ اچھا، دانتوں میں سے خون نکلے مگر حلق میں نہ جائے تو روزے میں خلل نہیں آتا، لیکن اگر وہ حلق میں چلا گیا تو پھر اسے روزہ ٹوٹنے کا مسئلہ ہوگا۔ پھر اگر خواب میں یا صحبت سے غسل کی حاجت ہو گئی اور صبح صادق ہونے سے پہلے غسل نہیں کیا، یعنی رات کو سوئے اور اس میں ویٹ ڈریم آ گیا، ٹھیک ہے، اور اس نے جو ہے وہ صبح صادق سے پہلے غسل نہیں کیا، تو اسی حالت میں روزے کی نیت کر لی تو روزے میں خلل نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ مسئلہ ایسے سمجھ لیں کہ اگر انسان کو رات کو سویا اور اس کو ویٹ ڈریم آ گیا تو وہ اٹھ کے اس نے نیت بھی کر لی روزے کی، اس نے سحری بھی کر لی، سب کچھ کر لیا، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، البتہ اتنی تاخیر کرنا کہ نماز چھوٹ جائے تو گناہ ہے، لیکن جان بوجھ کے غسل نہیں کر رہا ہوں، بیٹھا ہوا ہے اور نماز کا ٹائم ہو رہا ہے اور پھر نماز چھوڑ رہا ہے تو پھر اس میں گناہ گار ہوگا۔ سخت ضرورت کے وقت خون چڑھوانا، سخت ضرورت کے وقت میں خون ڈرپ وغیرہ چڑھنا، اس سے بھی روزے میں خلل نہیں پڑتا۔ نکسیر، ناک سے خون آ جانا، اس سے بھی خلل نہیں پڑتا۔ طاقت کا انجیکشن لگوانا، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، جبکہ بعض حضرات نے بلا ضرورت طاقت کا انجیکشن لگوانا مکروہ لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر بلا وجہ کیوں لگوانا، یہ تو آپ ایک قسم کی طاقت لے رہے ہیں نا، تو اس لیے پھر وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی ضرورت ہے، کوئی بیماری کی مسئلہ ہے یا ہیلتھ کا کوئی ایشو ہے تو اس میں پھر لگوا لیں۔ اچھا، رومال بھگو کر سر پر ڈالنا اور کثرت سے نہانا، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اس میں روزے کے اندر کوئی خلل نہیں ہوتا۔ بچے کو دودھ پلانا، ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جماع کا اندیشہ ہو تو بیوی سے بوس و کنار کرنا، اگر ہسبینڈ وائف جو ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں ساتھ میں اور اگر یہ پرابلم ہے کہ جمع ہو جائے، ہم بستری ہو جائے گی، تو صرف ایک دوسرے کے ساتھ لیٹنا یا ایک دوسرے کو پیار کر لینا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن وہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا، لیکن اگر کس کرتے ہوئے لعاب جو ہے وہ اگر ہسبینڈ یا وائف کے منہ میں چلا جائے گا اور اسے نگل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
اچھا، اپنا تھوک جو ہے وہ منہ میں رکھنا اور اس کو نگل لینا، جو بلغم وغیرہ کوئی آ جاتا ہے، کھانسی ہو یا ویسی تھوک ہوتا ہے منہ میں، اس کو نگل لیا، اس سے خلل نہیں پڑتا، لیکن اس کو کافی دیر تک اس کو منہ کے اندر رکھنا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ناخن تراشنا، مونچھیں تراشنا، داڑھی کے بال کاٹنا، ٹھیک ہے، یا بغلوں کے بال صاف کرنا، کہیں کے بھی بال صاف کرنا، اس سے بھی کوئی خلل نہیں آتا روزے کے اندر، نہ مکروہ ہوتا ہے۔ یہ سارے پوائنٹس وہ ہیں۔ اچھا، عذر کی وجہ سے خون دینا، عذر کی وجہ سے خون دینا، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ضرورت نہیں تو پھر خون روزے کی حالت میں نہ دیں، کیونکہ اس سے بھی کمزوری کا ہوتا ہے، کمزوری کی وجہ سے اگر روزے میں خلل پڑ رہا ہے یا اگر روزہ ٹوٹنے کا یا روزہ ضائع ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے تو پھر نہیں دینا چاہیے، پھر منع فرماتے ہیں، پھر افطاری کے بعد جو ہے وہ پھر خون دے دیں۔ یہ سارے پوائنٹس وہ تھے کہ جس کی وجہ سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب وہ پوائنٹس میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ جس کی وجہ سے روزہ جو ہے وہ آپ چھوڑ سکتے ہیں، کہ شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ جن کی وجہ سے رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، وہ پوائنٹس میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے نا اس کے اندر اپنی طرف سے بھی وہ کر لیتے ہیں، وہ یار چھوڑ سکتے ہیں روزہ، کچھ نہیں ہوتا، لیکن شریعت جن چیزوں میں آپ کو اجازت دیتی ہے وہ سمجھنا بہتر ہے، تاکہ احتیاط میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو روزہ رمضان کے جو روزے اسپیشلی ہوتے ہیں نا، اس میں احتیاط کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ فرض میں آتے ہیں۔ نفلی روزے ہوں، شوال کے روزے ہیں یا ایام بیس کے روزے ہیں یا کوئی اور روزے ہیں تو اس میں آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، پہلا پوائنٹ اس کے اندر یہ سن لیں، بیماری کی وجہ سے روزے کی طاقت نہ ہو یا مرض بڑھنے کا شدید خطرہ تو آپ روزہ چھوڑ دیں، یعنی بیماری ایسی ہے کہ جس میں طاقت نہیں ہے، کمزوری بہت زیادہ ہے، یا اگر روزہ رکھیں گے تو طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے گی تو پھر روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ عورت حمل سے ہو اور روزے سے بچے کو یا اپنی جان کو نقصان پہنچا، یعنی پریگننسی کے اندر عورت جو روزہ چھوڑ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ڈاکٹر کہے کہ نہیں آپ رکھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو پھر آپ رکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ڈاکٹر بھی آپ کو کہہ رہی ہے، سجیسٹ کر رہی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، ویکنس ہو سکتی ہے، بچے پہ بھی پرابلم آ سکتی ہے، پھر چھوڑ دیں۔ شریعت آپ کو کبھی بھی کسی چیز میں فورس نہیں کرتی ہے اور کبھی بھی آپ کو کسی چیز کے لیے پریشان نہیں کرتی، شریعت نے ہمیشہ آسانیاں رکھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ شریعت نے اتنی آسانی رکھی ہے کہ جو بھی آپ قضا کرتے ہیں رمضان کے روزوں کی، عورتیں جو چھوڑتی ہیں روزے، اس کی صرف قضا ہے، نمازوں کی قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ورنہ 7-8 دن کا جتنا بھی یا 9-10 دن کا جتنا بھی آپ لوگ روزے چھوڑتے ہیں اس کے اندر نمازیں بھی چھوڑتی ہیں، تو 10 دن کے حساب سے اگر آپ 50 نمازیں بنتی ہیں اور 9 دن کے حساب سے آپ کی کتنی نمازیں بنتی ہیں، تو اس کی پھر قضا کرے تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے قضا کرنا، ساری نمازیں پھر ایک ساتھ پڑھنا اور اتنی زیادہ پھر قضا کرنا۔ تو شریعت نے تو اتنی آسانی دی ہے کہ روزے بھی آپ کو ایسا نہیں ہے کہ ایک ساتھ رکھنے، 8-9 روزے 7 روزے جتنے بھی آپ کے چھوٹتے ہیں آپ سردیوں میں رکھ لیں، جنوری فروری دسمبر کی اتنی سردیاں ہوتی ہیں، دن بھی چھوٹے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، 8-9 گھنٹے کا دن ہوتا ہے اور پیاس بھی نہیں لگتی، بھوک بھی نہیں لگتی، تو دن بھی یوں گزر جاتا ہے، 5 بجے مغرب ہو جاتی ہے، تو آپ اس میں بھی ایک ایک کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی وہ نہیں ہے، تو شریعت نے بہت آسانیاں دی ہیں۔ اچھا، عورت اپنے یا کسی کے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور روزہ رکھنے سے بچے کو دودھ نہ ملنا تکلیف پہنچتی ہے، یعنی خوراک کھائے گی عورت تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ دودھ جنریٹ ہوتا ہے نا، تو اگر وہ روزہ رکھتی ہے اور پھر اگر بچے کو دودھ نہیں ملتا، اس میں پرابلم ہوتی ہے، تو پھر وہ چھوڑ بھی سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ جو روزے جتنے چھوٹتے ہیں نا یہ پھر بعد میں رکھنے پڑتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ روزے چھوڑ دے پھر بالکل ہی چھوڑ دے، یہ نہیں ہے۔ مسافر شرعی ہو، مسافر شرعی ہو، اور وہ شریعت نے مسافر کتنا کہا ہے کہ 77.5 کلومیٹر، یعنی 78 کلومیٹر، جتنا اگر وہ مسافر ہے اتنا ٹریول کر رہا ہے وہ، تو پھر کہ ارادے سے گھر سے نکلا ہو، اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے، پھر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اگر کچھ تکلیف اور وقت نہ ہو تو افضل یہ ہے کہ سفر میں بھی روزہ رکھے، لیکن خود اپنے آپ کو یا اپنے ساتھیوں کو اس تکلیف سے ہو تو روزہ رکھنے ہی افضل ہے، یعنی آپ کو اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو بالکل ہی روزہ چھوڑ دیں، آپ کوئی پلین کے اندر ٹریول کر رہے ہیں، جہاز میں کوئی ٹریول کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اب اس میں تو آسانی ہے، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، یا اگر کوئی انسان جو ٹرین میں سفر کر رہا ہے، اے سی اندر ہوتا ہے، اس میں بھی آپ کو کوئی ایسی مشقت والا نہیں ہے۔ یہ مشقتیں تو پہلے دور میں ہوتی تھیں، جب بھی شریعت نے آپ کو اس چیز میں آسانی دی کہ آپ ٹریول کر رہے ہیں اونٹوں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر، اب تو گاڑی ہے، گاڑی کے اندر اے سی چل رہا ہوتا ہے، آپ کو تو فیل ہی نہیں ہوتا، جہاں پہ اے سی چل رہا ہو، ٹرین ہو، جہاز ہو، گاڑی ہو، اس کے اندر اگر اے سی چل رہا ہے تو اے سی کے اندر تو ویسی پیاس اور بھوک کا اتنا احساس نہیں ہوتا، تو آپ کا ٹائم بھی اچھا گزر جاتا ہے، تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ کبھی روزہ نہ چھوڑیں ٹریول میں۔ ہاں کوئی بہت ہی مجبوری ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ نہیں یار میں نہیں رکھ سکتا، مجھے میڈیسن کھانی ہوتی ہے ٹریولنگ کرتے اور یہ وہ، اور کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے، تو پھر آپ چھوڑ دیں، کہ گرمی بہت زیادہ ہے اور برداشت نہیں ہوگا اور یہ ہو سکتا ہے، تو پھر آپ چھوڑ دیں،
ورنہ میں تو ان چیزوں پہ بلیو کرتا ہوں کہ سفر میں تو آپ کو، میرا نہیں خیال کہ کبھی آپ کو ایسا محسوس ہے. میں تو کبھی جتنی ہی دفعہ بھی میں نے رمضان میں ٹریول کیا میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا. چاہے میں دوسرے شہر جا رہا ہوں یا کہیں پر بھی ہے، میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا. ٹرین میں ہو، چاہے جہاز میں ہو، چاہے گاڑی میں ہو، میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا. بلکہ ایک دفعہ تو ہماری ایسی حالت ہو گئی تھی، میں دوسرے سٹی میں ٹریول کیا، لاہور سے میں کہیں اور گیا. تو صبح جب ہم لوگ نکلے، فجر کے بعد ہم لوگ نکلے تو موسم بڑا اچھا تھا، ہمیں بڑا مزہ آ رہا تھا. لیکن جب جس طرح وہ سورج اوپر چڑھا 11 10 11 12 بجے، تو بے تحاشا گرمی، اور ہم دوسرے شہر میں، اور فل پیاس ہمیں لگ رہی ہے، اور اتنی حالت ہماری غیر ہو گئی کہ ہمارا حلق اندر سے اتنا خشک کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کریں. پھر ہم نے جب مسجد میں جہاں ہم گئے وہاں پہ مسجد میں ہم نے وہاں پہ کلی کی، تو وہ پانی ایسا شدید قسم کا ٹھنڈا پانی، وہ بورنگ کا پانی، تو ہمیں تو اور شیطان نے وہ کر دیا کہ یار یہ تو پانی پینے کے لیے مل جائے تو سکون مل جائے. لیکن ہم نے پھر بھی روزہ نہیں چھوڑا. تو کوشش کریں کہ روزے نہ چھوڑا کریں، بعد میں رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، پھر نہیں رکھے جاتے. اچھا، سفر میں اس وقت روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے جب بندہ صبح صادق انتہاء سحر کے وقت سفر میں ہو، لیکن اگر صبح صادق کے وقت سفر میں نہ ہو تو روزہ چھوڑنا جائز نہیں، اگرچہ دن میں سفر کا پختہ ارادہ ہو. صبح صادق کے وقت اگر آپ لوگ نہیں کریں نا، تو پھر آپ روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے سفر میں، اور اگر اس کے بعد کہیں نہیں کریں تو پھر اجازت نہیں ہے روزہ چھوڑنے کی. بحالت روزہ سفر شروع کیا تو اس روزے کا پورا کرنا ضروری ہے. اگر روزے کی حالت میں آپ نے سفر شروع کیا تو پھر روزہ نہ توڑیں، پھر وہ ضروری ہے اس کو پورا کریں. اور اگر سفر میں بغیر روزے کے تھا اور کچھ کھا پی چکا، اس کے بعد وطن واپس آیا تو باقی دن، اب وہ سفر میں تھا، روزہ بھی اس نے نہیں رکھا تھا، کچھ کھا بھی رہا تھا، اور جب وہ اپنے گھر آیا تو پھر روزے داروں کے سامنے بیٹھ کے وہ کھانا پینا نہ شروع کر دے. ٹھیک ہے، وہ پھر اچھا نہیں ہے. اور اگر ابھی کچھ کھایا پیا نہیں تھا کہ وطن میں ایسے وقت واپس آ گیا کہ جب کہ روزے کی نیت ہو سکتی تھی، یعنی زوال سے 1 1.5 گھنٹہ پہلے، صبح وہ نکلا صبح صادق میں اور واپس وہ آ گیا زوال سے 1.5 گھنٹہ پہلے، تو پھر اس ٹائم وہ نیت کر لے اگر اس نے راستے میں کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے تو اس پر لازم ہے کہ روزے کی نیت وہ کر لے اور روزہ اپنا وہ پورا کر لے، اس کو جاری رکھے، یہ نہیں کہ گھر آ کے وہ کھانا پینا شروع کر دے. بیماری یا بھوک پیاس کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ کسی مسلمان دیندار ماہر طبیب یا ڈاکٹر کے نزدیک جان کا خطرہ لاحق ہو تو روزہ توڑ دینا جائز ہے. اتنا ہو جائے کہ بھائی اس سے برداشت سے باہر ہو گیا ہے، جیسے بہت زیادہ گرمی ہے اور آپ کہیں ویٹ کر رہے ہیں سفر کے لیے، اور اتنی شدت ہے کہ آپ اس کے بغیر نہیں رہا جا رہا، بے ہوش ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر آپ روزہ توڑ دیں. بلکہ واجب ہے. اسی طرح اگر حاملہ خاتون اگر بچہ یا اپنی جان کا خطرہ ہو تو اس میں بھی روزہ توڑ دینا جائز ہے. عورت کے لیے ماہواری ایام میں اور بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے یعنی نفاس، اس دوران روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. یعنی جو 7 ڈیز جو ہوتے ہیں عورت کے وہ، اور پریگننسی کے بعد جو بلڈنگ ہوتی ہے وہ جو ڈیز ہوتے ہیں اس میں بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. تو یہ ایسے عذر تھے کہ جس کے اندر شریعت جو ہے وہ کہتی ہے کہ آپ روزہ اس میں چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کوشش کیا کریں کہ جب رکھ سکے تو رکھ لیا کریں، لیکن شریعت نے آپ کو آسانی دی ہے کہ آپ اس میں چھوڑ بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.